کبھی تم نے زندگی کے ان لمحوں پر غور کیا ہے جب سب کچھ بظاہر ٹھیک نہیں ہوتا، جب ہر راستہ بند لگتا ہے، ہر دعا بے اثر محسوس ہوتی ہے اور تمہیں یوں لگتا ہے جیسے اللہ تمہاری آواز سن ہی نہیں رہا۔ تمہارے آنسو تمہارے ہی تکیے میں جب سو جاتے ہیں، رات کی تنہائی میں جب تم اللہ کے سامنے گر گرا کر رو چکے ہوتے ہو، تب بھی دنیا میں کچھ نہیں بدلتا۔ کیا تم جانتے ہو یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تمہاری قسمت میں خوشی لکھ چکا ہوتا ہے، اور اس خوشی کی آمد سے پہلے دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز کو کھولیں گے، لیکن پہلے تمہیں ایک بات سمجھنی ہوگی، اللہ کبھی کسی بندے کو یوں ہی نہیں آزماتا۔ اس کے ہر فیصلے کے پیچھے محبت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ ایک بار نہیں 2 بار کہتا ہے سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں تکلیف ہے، تم ٹوٹ چکے ہو، اور تمہیں یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب پہلی نشانی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ تمہارے دل میں بے چین سکون پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ ہر پریشانی کے باوجود تمہارے دل میں ایک خاموشی، ایک عجیب سا حوصلہ ابھرنے لگتا ہے؟ تم خود نہیں جانتے یہ کہاں سے آیا، نہ تمہارے حالات بدلے، نہ کوئی سہارا ملا، لیکن تم پھر بھی اندر سے ٹوٹنے کے بجائے مضبوط ہو رہے ہو۔ یہ وہ سکون ہوتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، صرف اللہ دیتا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ تم اب اس سفر پر ہو جہاں اللہ تمہیں خوشی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری روح کو صبر کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے تاکہ تمہیں نعمت کی قدر ہو۔ تمہارے دل کو برداشت سکھائی جاتی ہے تاکہ خوشی کے وقت تم شکر گزار بنو، اور یاد رکھو جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ خود کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اگر تمہارے دل میں سکون آنے لگا ہے، اگر بے یقینی میں بھی تمہیں اندر سے ایک طاقت محسوس ہو رہی ہے، تو جان لو اللہ تمہارے حق میں فیصلہ کر چکا ہے، اب صرف وقت کا انتظار ہے۔ کبھی کبھی تم بیٹھے ہوتے ہو اور اچانک تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے، بس اب تھک گیا ہوں، اب کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے اندر امید کی آخری روشنی بھی دھندلا جاتی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں یہ یقین دلا دے کہ نہیں، تمہاری دعائیں رائے گاہ نہیں جا رہی۔ تو آؤ میں تمہیں ایک سچ بتاتی ہوں، ایسا سچ جو شاید تمہارے دل کی گہرائیوں کو ہلا دے۔ تم جانتے ہو یہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، وہ چیونٹی کے رزق کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ وہ چیونٹی جو زمین کے اندر ہے، جو نہ بول سکتی ہے نہ مانگ سکتی ہے، اللہ اسے بھی نہیں بھولتا۔ تو کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے؟ تم جو اس کے محبوب نبی کی امت ہو، تم جس نے کتنی بار راتوں کو جاگ کر اسے پکارا ہے، تم جس نے دل سے رو کر دعائیں مانگی ہے، وہ رب تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تمہاری خاموشیوں کی بھی آواز اس تک جاتی ہے۔ تمہارے دل کے اندر جو سوال ہیں جنہیں تم لفظوں میں نہیں ڈھال سکتے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تمہیں روکتا ہے، تمہارے راستے بند کرتا ہے، صرف اسی لیے تاکہ تم اپنے منصوبے چھوڑ دو اور اس کے منصوبوں کو قبول کر لو، کیونکہ اس کا منصوبہ تمہارے منصوبوں سے بہتر ہے۔ تم چاہو ایک چھوٹی سی نوکری، وہ دینا چاہتا ہے تمہیں عزت، مرتبہ، سکون اور برکت،
لیکن اس سے پہلے وہ تمہیں صبر سکھاتا ہے، کیونکہ بغیر صبر کے نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ تمہیں شاید یہ محسوس ہو رہا ہو کہ تم اکیلے ہو، لیکن تمہارے رب کی رحمت تمہارے ارد گرد چھپی ہوئی ہے۔ یاد رکھو، ایک قطرہ بارش زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو اللہ کی ایک نظر تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم بس اپنے اندر جھانک کر دیکھو، کیا تم پہلے سے زیادہ خاموش نہیں ہو گئے؟ کیا تمہارا دل پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہونے لگا؟ کیا تمہاری دعائیں پہلے سے زیادہ سچی نہیں ہو گئی؟ کیا تم اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہو؟ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تمہیں قبول کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، وہ تمہاری زندگی کی بنیاد بدل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی آنے سے پہلے زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پرانی چیزیں ہٹا کر نئی اور بہتر چیزیں لانے والا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم دعا کریں اگلے دن ہمیں سب کچھ مل جائے، لیکن رب کی حکمت وقت مانگتی ہے۔ اس کے ہاں دیر ہو سکتی ہے پر اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ تمہیں بس اتنا یقین رکھنا ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں بے مقصد نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اگر تم آج گزر رہے ہو مشکل وقت سے تو جان لو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو کسی اور کا ساتھ نہ ہونا نقصان نہیں دیتا۔ تمہیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب وقت بدلے گا نا، تم صرف سجدے میں گر کر روگے اور کہو گے، یا اللہ تو نے میری دعاؤں کو ضائع نہیں جانے دیا، تو سچا ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ جب انسان کی زندگی میں طوفان آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، پھر اس کی دعاؤں کا انداز بدلتا ہے، پھر اس کی راتیں بدل جاتی ہیں، اس کی تنہائیاں عبادت بن جاتی ہیں، اور یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، صرف اسی سے۔ کبھی کبھی رب سب رشتے ہٹا دیتا ہے تاکہ تم سجدے میں صرف اسی کو پکارو، اور جانتے ہو یہ تمہاری کمزوری نہیں ہے، یہ تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ کسی کو سجدے میں بلائے تو اس سے بڑی محبت اور عزت کیا ہو سکتی ہے۔ دنیا تو اسی کو یاد رکھتی ہے جو دنیا کو دیتا ہے، لیکن اللہ اس کو یاد رکھتا ہے جو اسے مانگتا ہے۔ اور جب تمہارے اندر سے یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اب میرے رب کے سوا کوئی نہیں، تو جان لو تمہیں وہ نعمت ملنے والی ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھو، جس رب نے یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر بادشاہت میں پہنچا دیا، وہ تمہیں تمہاری تنہائی سے نکال کر خوشی کی روشنیوں میں لا سکتا ہے، لیکن بس تھوڑا سا اور صبر، تھوڑا سا اور یقین۔ تم کہتے ہو، یا اللہ میری دعا کب قبول ہوگی؟ اور اللہ کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تم دعا کرو، اللہ سن رہا ہے، تم رو، اللہ دیکھ رہا ہے، تم خاموش ہو، اللہ پھر بھی تمہارے دل کی حالت جان رہا ہے۔ اور اب میں تمہیں وہ دوسری نشانی بتاتی ہوں، جب اللہ تمہاری قسمت میں خوشی لکھ چکا ہوتا ہے تو دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہونا شروع ہوتا ہے جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن وہ تمہیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف لے جانے لگتا ہے۔ کوئی ایسی ملازمت کا دروازہ کھولتا ہے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کوئی انسان تمہاری زندگی میں آتا ہے جو تمہیں روشنی کی طرف لے جاتا ہے، یا تمہاری زندگی سے وہ چیزیں خود بخود نکلنے لگتی ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا رہی تھی، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ سب تمہاری منصوبہ بندی تھی، حالانکہ یہ سب اللہ کی ترتیب تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کام کر رہا ہے،
تمہارے پیچھے تمہارے حق میں خاموشی سے، شفقت سے، یہی دوسری نشانی ہے۔ تمہارے دل کے حالات اور تمہارے گرد ہونے والے واقعات تمہیں اس منزل کی طرف دھکیلنے لگتے ہیں جسے تم نے صرف دعاؤں میں مانگا تھا۔ اب اگر تم یہ سب محسوس کر رہے ہو تو تمہیں کسی نشانی کی ضرورت نہیں، تم خود ایک نشانی ہو کہ اللہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے، اور جسے اللہ پسند کر لے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔